آئیے اب اس کا خلاصہ جان لیں۔ مغل بادشاہ اکبر نے ہندوستان کا بہت سا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ ایک علاقہ راجپوتانہ پر اس کا قبضہ نہ ہو سکا تھا۔ اس نے راجپوتانہ پر فوج کشی کی، یعنی اس پر حملہ کیا۔ راجپوت بہت بہادری سے لڑے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کا سردار رانا پرتاپ سنگھ اپنے بال بچوں کے ساتھ کسی جنگل میں جا چھپا۔ راجپوتوں کا ایک سردار رگھوپت سنگھ نے کچھ بہادر لوگوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا اور مغل حکومت کا مقابلہ کر رہا تھا۔ مغل سپاہیوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ رگھوپت سنگھ کی ایک بیوی اور ایک لوتا بیٹا تھا۔ رگھوپت کسی ایک جگہ نہیں رہتا تھا، کبھی کبھی بیوی اور بیٹے سے ملنے گھر آ جاتا۔ بادشاہ نے اسے پکڑنے کے لیے گھر پر پہرا بٹھا دیا تھا۔ اکبر کا خیال تھا کہ کسی دن رگھوپت اپنے بال بچوں سے ملنے ضرور آئے گا تو سپاہی اسے پکڑ لیں گے۔ رگھوپت کو اطلاع ملی کہ اس کا بیٹا شدید بیمار ہے اور وہ اسے جا کر دیکھ لے۔ خبر دینے والے نے بتایا کہ اگر وہ بیٹے کو نہ دیکھنے گیا تو شاید پھر کبھی نہ دیکھ سکے۔ رگھوپت اس وقت گھر روانہ ہو گیا۔ گھر کے دروازے پر پہرا تھا۔ پہرے دار نے اسے اندر جانے سے منع کیا اور کہا کہ بادشاہ نے تمہیں پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ رگھوپت نے کہا کہ میرا لڑکا مر رہا ہے، میں اسے دیکھ کر ابھی واپس آتا ہوں، تب تم جو چاہے کر لینا۔ پہرے دار سپاہی نے اسے اندر جانے دیا۔ اندر پہنچ کر رگھوپت نے اپنے بیمار بیٹے کو دیکھا اور بیوی کو دوائیں بتا کر کہنے لگا کہ مجھے واپس جانا ہے کیونکہ مجھے پکڑنے کا حکم ہے۔ بیوی نے کہا کہ دوسرے دروازے سے کہیں اور چلا جائے۔ رگھوپت نے کہا کہ میں قول دے چکا ہوں اور اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ رگھوپت باہر آیا اور سپاہی سے کہا کہ اسے پکڑ لے۔ سپاہی نے کہا کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں تمہیں پکڑوں، تم بھاگ جاؤ۔ رگھوپت نے کہا کہ تم نے اس وقت میری مدد کی ہے، تم پر برا وقت آئے گا تو میں تمہاری مدد کروں گا، اور وہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک مغل افسر کچھ سپاہیوں کے ساتھ آیا اور پہرہ دار سے رگھوپت کے بارے میں دریافت کیا۔ پہرہ دار نے صورتحال سے آگاہ کیا۔ افسر نے پہرہ دار کو گرفتار کر لیا۔ اسی وقت رگھوپت وہاں آ گیا اور افسر سے کہا تم مجھے گرفتار کر لو۔ افسر نے دونوں کو گرفتار کر لیا اور اگلے دن ایک میدان میں قتل کرنے کے ارادے سے لے کر پہنچا۔ وہاں پہنچ کر جلاد کو حکم دیا کہ دونوں کی گردنیں اڑا دو۔ جلاد نے تلوار اٹھائی تھی کہ اسی وقت اکبر دوسرے افسروں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ ان دونوں کے متعلق دریافت کیا۔ گرفتار کرنے والے افسر نے تمام باتیں بتائیں۔ اکبر نے پہرہ دار کو معاف کر دیا اور کہا کہ ہر بھلے آدمی کا دل دوسروں کا دکھ دیکھ کر پگھل جاتا ہے، مجھے ایسے ہی سپاہی چاہیے جو اپنے بادشاہ سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہے۔ پھر اکبر نے رگھوپت کی جانب دیکھ کر کہا مجھے معلوم نہ تھا کہ بہادر راجپوت بات کے اتنے دھنی ہوتے ہیں۔ تمہاری بہادری اور قول کا پاس کرنے سے میں بہت خوش ہوا، تم کو بھی چھوڑا۔ رگھوپت گھٹنوں کے بل زمین پر جھک گیا اور کہا جس رگھوپت کو آپ اتنی مشکل سے بھی جیت نہ سکے، آج اپنی دریا دلی دکھا کر اسے جیت لیا۔ آپ بہادروں کی وقت کرنا جانتے ہیں، اب میں کبھی آپ کا دشمن ہو کر تلوار نہ اٹھاؤں گا۔ آئیے اب قول کا پاس میں جو سوال جواب ہے اسے حل کریں۔ سوال نمبر 1، اکبر کس خاندان کا بادشاہ تھا؟ جواب ہے اکبر مغل خاندان کا بادشاہ تھا۔ سوال نمبر 2، راجپوتوں کے اس سردار کا نام کیا تھا؟ وہ جنگل میں کیوں چھپ گیا تھا؟ جواب ہے راجپوتوں کا سردار رانا پرتاپ سنگھ مغل فوج کے ساتھ بڑی بہادری سے لڑا مگر لڑائی میں کامیابی نہ ملنے پر اپنے بال بچوں کو لے کر کسی جنگل میں جا چھپا۔ سوال نمبر 3، رگھوپت نے پہرے دار کی مدد کس طرح کی؟ جواب، جب رگھوپت کو یہ معلوم ہوا کہ پہرے دار کو اس حرکت پر قید کر لیا گیا ہے کہ اس نے رگھوپت کو گرفتار کرنے کے بجائے چھوڑ دیا ہے تو وہ خود مغل افسر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کہ میں رگھوپت ہوں، مجھے پکڑ لو اور اس بے گناہ کو چھوڑ دو۔ سوال ہے اکبر رگھوپت کی کس بات سے متاثر ہو گیا؟ جواب ہے اکبر رگھوپت کی اس بات سے متاثر ہوا کہ وہ بھاگنے کے بجائے مغل افسر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کہ مجھے گرفتار کر لو، پہرے دار بے گناہ ہے۔ سوال نمبر 5، اکبر نے رگھوپت کا دل کس طرح جیت لیا؟
جواب ہے، اکبر نے رگھوپت سے کہا کہ بہادر راجپوت بات کے اتنے دھنی ہوتے ہیں، تمہاری بہادری اور ایفائے وعدہ سے میں بہت خوش ہوا، میں نے تم کو بھی چھوڑا۔ رگھوپت نے جواب میں کہا کہ آپ جس رگھوپت کو اتنی مشکل سے بھی جیت نہ سکے، آج اپنی دریا دلی دکھا کر آپ نے اسے جیت لیا۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے۔ یہاں پر کچھ لفظ دیے گئے ہیں، اس سے جملے بنانا۔ سلطنت، مغل سلطنت کے اچھے کاموں کی وجہ سے اس کے تذکرے آج بھی ہوتے ہیں۔ فوج، اچھی فوج وہی ہوتی ہے جس میں جان کی بازی لگانے والے سپاہی ہوں۔ پہرے دار، اکثر پہرے دار نڈر اور بے خوف ہوتے ہیں۔ تدبیر، تدبیر سے کسی بھی بدھی کو حل کیا جا سکتا ہے۔ قصور، قصور معاف کر دینے سے خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد خالی جگہ ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو بھریے۔ یہاں 5 الفاظ دیے گئے ہیں، دروازے، وعدے، اکبر، سپاہی، رگھوپت۔ یہاں اس جملے میں جو مناسب الفاظ ہیں اسے بھرنا ہے۔ اکبر بادشاہ مغلوں کا بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ نمبر 2 میں راجپوتوں کا ایک سردار کا نام یہاں ہوگا رگھوپت، رگھوپت تھا۔ بیوی نے کہا ایسا نہ کرو، دوسرے دروازے سے نکل جاؤ۔ دوسرے دن سپاہی رگھوپت اور پہرے دار کو میدان میں لائے۔ جو آدمی اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں، خدا ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اب اگلا کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن میں واحد سے جمع بنانا ہے اور جمع کے واحد بنانا ہے۔ واحد ہے مدد، مدد کا جمع امداد، ملک کا جمع ممالک، سفر کا جمع اسفار، افواج کا اب یہ واحد ہے، افواج جمع ہے تو افواج کا واحد بنانا ہے فوج۔ تدابیر، اس کا واحد ہے تدبیر۔ یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو مذکر سے مؤنث اور مؤنث سے مذکر بنانا ہے۔ بادشاہ، بادشاہ کا مؤنث بیگم، گھوڑا، گھوڑا مذکر ہے اس کا مؤنث گھوڑی، لڑکا سے مؤنث لڑکی۔ اب یہاں کچھ مؤنث ہے، عورت، عورت کا مذکر مرد، بیٹی، بیٹی کا مذکر بیٹا۔ اب کچھ محاورے ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پاؤں اکھڑنا، طاقتور فوج کے سامنے کمزور سپاہیوں کے پاؤں اکھڑنا عام بات ہے۔ ڈھارس بندھنا، کسی حادثے پر دوسرا شخص ساتھ دے تو ڈھارس بندتی ہے۔ قول دینا، کسی کو قول دے کر اسے پورا کرنا ایفائے وعدہ ہے۔ دل بھر آنا، دوسروں کو پریشان دیکھ کر نیک لوگوں کا دل بھر آتا ہے۔ پھولا نہ سمانا، غیر معمولی کامیابی پر اکثر لوگ خوشی میں پھولے نہیں سماتے۔ اب یہاں پر متضاد بنانا ہے یعنی الٹا۔ سچائی کا الٹا جھوٹ، بہادر کا الٹا ڈرپوک، دشمن کا الٹا دوست، دکھ کا الٹا سکھ، قید کا الٹا آزاد، محبت کا الٹا نفرت۔ اب یہاں پر ہے اسم خاص اور اسم عام کو الگ الگ کیجیے۔ نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، اس میں اسم خاص اور اسم عام کو الگ الگ کرنا ہے۔ اسم خاص ہے اکبر، رگھوپت، راجپوتانہ۔ یہاں اکبر ایک خاص آدمی کا نام ہو گیا، رگھوپت ایک آدمی کا نام ہو گیا۔ اسی طرح اسم عام، اسم عام بادشاہ، بہادر، بیٹا، گھوڑا۔ یہاں اسم عام اس لیے ہے، اسم عام یعنی کامن، یہاں پر پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کون بادشاہ ہے یا بہادر کون ہے یا کس کا بیٹا ہے اور گھوڑا کیسا ہے، اس لیے اسے اسم عام کہیں گے۔ اس کے بعد آئیے اب کچھ عملی کام ہے۔ سوال ہے کہ اس سبق سے کیا نصیحت ملتی ہے؟
سبق ہے قول کا پاس، یعنی قول کا پاس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، اپنے الفاظ میں لکھیے۔ ہم اس کہانی سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں، اسے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ جواب: اس سبق سے، یعنی سبق قول کا پاس سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ جو لوگ اپنے قول کا پاس کرتے ہیں خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے، اور یہ کہ دوسروں کے دکھ درد میں ساتھ دینا ہر شخص کا فرض ہے اور یہی انسانیت ہے۔ اس کے بعد سوال ہے اکبر کی شخصیت پر 5 جملے لکھیے۔ اکبر بادشاہ کی شخصیت پر اس پر 5 جملے لکھنا ہے۔ جواب ہے نمبر 1، اکبر مغل خاندان کا تیسرا بادشاہ تھا۔ نمبر 2، وہ پڑھا لکھا نہ ہونے پر بھی وہ بہت زیادہ ذہین تھا۔ اکبر بادشاہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن پھر بھی بہت ذہین تھے۔ نمبر 3، اکبر نے اپنے دور حکومت میں ہندو اور مسلمانوں کو قریب تر لانے کی کوشش کی۔ نمبر 4، اکبر غیر متعصب بادشاہ تھا۔ نمبر 5، اکبر کی بہت سی خوبیوں کی بنا پر اسے اکبر اعظم اور مغل اعظم بھی کہا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ سبق قول کا پاس اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم ملیں گے۔